بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے جائے، یہ فقیر اسے دعا دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر ہی گزر جاتے تو کچھ لوگ اس پر رحم آ جاتا تو اسے بھیک دے کر چلے جاتے۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا گھومنے کا اور نئی نئی چیزوں کو دیکھنے کا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں اس ملک میں آ پہنچا تو یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معائنہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پھر یہ انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا کہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا۔ یہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے، یہ غریب اس کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک تو مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر یہ مسجد کے باہر نکل آیا تو یہ بھکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اس وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری کو کہو کہ تمہارا رب تمہیں کیا دے گا، یہ تم میری طرف سے لو اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں کیا دے گا اور یہ تم میری طرف سے لو اور عیش کرو۔ فقیر نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ بھکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مدد پوری کر دی۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی۔ انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا یہ بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی پوری تو ہو گئی۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے ہی رہا تھا پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب سے کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو اپنے مال سے بڑھ کر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گھومنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریزوں کے اندر ویسے بھی کھوج کرنے کا جذبہ کافی پایا جاتا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رک کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ ٹھیک، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے یہ صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پوری کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1-2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے۔ ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا یہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں واپس جاؤں۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا اور آج موسم بھی کافی خراب ہو رہا تھا
جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا اور اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بدلہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز اور کوئی پتہ معلوم ہو رہا تھا اس کو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے کے بعد طوفان تھما۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا اور اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کا پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی کہ انگریز کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ موت کے علاوہ اب اس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا اور اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا خیمہ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ کہاں اسے صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں کہ جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اس سے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اس وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے تو اس بھکاری کی سن لی، اب میری بھی دعا کو سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت کا نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتہ ہے میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میرا آخری سہارا تو ہی ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال، مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو تم مجھے یہاں سے زندہ نکال لے۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ اس کا کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ پہ پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ جب اتنی گہرے طوفان نے پوری طرح تباہی مچا دی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے گہری نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیفیں ہی دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی، میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک بیکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک پروردگار تو وہی ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے پتھر میں موجود ایک کیڑا بھی ہو تو اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہ ہر کسی کے ہر حال سے باخبر ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔